آپ ہی چلے جائیے وقال النبي صلى الله عليه وسلم ريحاناي في الدنيا والآخرة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے وجود فرزندوں اور نوجوانوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحیح سالم رکھا اور ڈھیر ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور دوسرے نمبر پر شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی اور جنت کا راستہ دکھایا، حق کا راستہ ہمیں دیا گیا۔ برادران اسلام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو، کیونکہ انہوں نے اور اپنی اور اپنے خاندان کی دین اسلام کے خاطر، حق کی آواز کو بلند کرنے کے خاطر شہید کرا دیا، اور یہ قربانی دے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دل میں جس کو حوصلہ اور جذبہ ہے ایمان کے ساتھ جینے کا، ان پر عظیم احسان کیا ہے، جس احسان کا بدلہ 100 بار قربانی دے کر ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی رہنمائی ہمیں دی، صبر کا وہ راستہ ہمیں دکھایا، شجاعت و بہادری اور استقلال و استقامت کا وہ راہ ہمیں دیا کہ جس کے بعد مشکل سے مشکل ترین زندگی میں بھی ہمیں صبر کی رہنمائی ملتی ہے اور شریعت کے مطابق زندگی جینے کا اصول ملتا ہے۔ امت محمدیہ کے غیور فرزندوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ہی خلافت کے بارے میں رہنمائی فرماتے رہے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر بن خطاب کو بھی شہید کیا گیا فجر کی نماز میں، اور حضرت عثمان غنی تیسرا خلیفہ ہے، ان کو بھی دھوکہ دے کر کوفیوں نے شہید کر دیا۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی شیر خدا، ان کو شیر خدا کا لقب ملا ہے کہ اللہ کا شیر تھے وہ، باقی میں اللہ نے شجاعت و بہادری کا بہت بڑا اعلیٰ معیار عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں غداروں نے دھوکہ دے کر کے انہیں بھی شہید کیا۔ جب یہ چاروں خلفاء دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ صرف 6 مہینہ خلیفہ رہے، اس کے بعد انہوں نے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے بہت اچھا ربط رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، اور مدینہ میں ڈھیر سارے ہدایہ تحائف ان کے پاس بھیجتے تھے کیونکہ وہ نبی کے نواسہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اس لیے دونوں کو برابر ہدیہ بھی دیتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کے بارے میں ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ ٹکراؤ کسی مسلمان اور غیر مسلمان کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایسے سمجھیے ایک بستی کے ذمہ دار بننے کے لیے جس طرح سے دو آدمی ووٹنگ کی لڑائی لڑتے ہیں، ایسے ہی خلافت کی بھی وہاں لڑائی تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید نے خلافت سنبھال لی، امیر معاویہ کے بعد یزید نے خلافت سنبھال لی۔ یزید کون ہے؟ امیر معاویہ کے صاحبزادے بیٹا ہے، انہوں نے خلافت سنبھالی۔ خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مدینہ پر اٹیک کیا، اور مدینہ میں اس وقت ولید بن عتبہ بن عثمان سفیان یہ اس وقت وہاں کے گورنر تھے۔ فوراً انہوں نے حکم نافذ کیا اور کہا کہ مدینہ کے حاکم یعنی ولید ان کو حکم دیا، خط لکھا اور کہا کہ آپ امام حسین کو اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو آپ اصرار کیجئے، مجبور کیجئے کہ یہ دونوں میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ کر لے کوفہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو وہ مدینہ سے کوچ کر گئے مکہ کی طرف، مکہ چلے گئے، ہجرت کر گئے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر مکہ چلے گئے تو انہوں نے بھی وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بعض صحابی ملے، انہوں نے کہا کہ حسین آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مکہ سے آگے کا سفر ہرگز نہ کیجیے۔ مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ رہے، اور جیسے ہی یزید کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے یہ حکم نافذ کیا اور کہا کہ ولید کو فوراً معزول کر دیا جائے، ان کو گورنر سے حاکم بننے سے روک دیا گیا، معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعید اسلم کو وہاں کا حاکم بنایا، اور وہ حاکم جو بھی وہاں پر خاص صحابی تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں کو مجبور کیا اور کہا کہ آپ فوراً جا کر کے ان دونوں کو اریسٹ کر کے لائیں، عبداللہ بن زبیر کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے مکہ سے اریسٹ کر کے لائیں، ان کو پکڑ کر کے لائیں تاکہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دیں۔ یزید کے اندر کون سی خرابی تھی؟ آخر بڑے بڑے قدامت صحابہ نے کیوں نہیں ان کے بیعت کو قبول کیا؟ یہ پس منظر بڑا ہی عجیب و غریب، کیونکہ اس میں مختلف مورخ دو طرح سے قلم چلاتے ہیں۔ بڑے بڑے تحقیق کرنے والے مورخ نے جو تحقیقی جائزہ پیش کیا ہے وہ یہاں پر جا کر اٹک گئے، رک گئے کہ گھر میں 2 بھائیوں کی اگر لڑائی ہو جائے اور ایک کنواں دروازے پر ہو، دونوں بھائی میں سے ہر بھائی کہے پہلے ہم پانی نکالیں گے، اور دونوں میں لڑائی ہو جائے اور اس گھر میں کوئی تیسرا بھائی ہو یا گھر کا گارجن ماں باپ ہو، یہ ماں باپ کس بھائی کا ساتھ دیں؟ یہ ماں باپ اپنے 2 بیٹوں میں جو لڑائی ہو رہی ہے کن کا ساتھ دیں گے؟ بڑے کا ساتھ دیں گے یا چھوٹے کا ساتھ دیں گے؟ یہاں آپ خاموش ہو جائیں،
خاموش ہو جائیں، کیونکہ ان کا بھی اصرار تھا پہلے پانی ہم نکالیں گے، ان کا بھی اصرار تھا پہلے پانی ہم نکالیں گے۔ اب لڑائی دونوں میں ہو رہی ہے، آپ ساتھ کس کا دیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ جا کر لڑائی چھڑا دیں گے، صلح پیدا کریں گے۔ صلح پیدا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مورخ یہاں پر جا کر قلم کو روک دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا فضول ہوگا، کیونکہ اس وقت ہم بھی موجود نہیں تھے، ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور جس نے بھی بیان کیا ہے دو طرف سے قلم اور واقعات کو بیان کیا ہے، لہذا کسی طرف حق اور کسی طرف باطل کو اپنے طرف سے بولنا، کسی کو گنہگار اور کسی کو حق پر بتانا، کسی کو مجرم اور کسی کو حق کے طرف جانے والا بتانا، یہ آپ کی اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے مقام پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ جو بھی ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، جو غلط کیا اس کی سزا اللہ دے گا، جو غلط کیا ہے اس کی سزا اللہ ان کو دے گا، بغیر اس کے شواہد کے، بغیر اس کی گواہی کے، بغیر اس کے وہاں موجودگی کے کسی کے بارے میں زیادتی بولنا، غلو کرنا، حد سے زیادہ بڑھ کر کے بولنا، یہ ہمارے لیے ظلم ہے، یہ ہمارے لیے ظلم ہے۔ تو بہرحال جب مکہ دونوں چلے گئے تو یہاں سے عبداللہ بن سعید ازدق 2000 لشکروں کو لے کر کے مکہ گئے، اور مکہ میں جا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجا اور کہا کہ آپ لوگ فوراً یزید کی رہنمائی میں میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ورنہ مکہ کا فضا آلود ہو جائے، مکہ کی سرزمین خوشگوار نہیں رہ پائے گی۔ بڑے بڑے قداور صحابہ نے جا کر کے ان کو منع کیا اور کہا کہ مکہ حرمت کی جگہ ہے، یہاں بیت اللہ شریف ہے، یہاں لڑنا، یہاں جھگڑنا، یہاں کسی طرح کی گالی گلوچ کرنا، خون بہانا منع ہے۔ تو اس لیے انہوں نے مکہ سے بہت دور پیچھے ہی پڑاؤ ڈال دیا اور کہا کہ جب تک وہ لوگ نکلیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال جب ان کا بار بار خط جانے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو مقابلے کے لیے بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان ظالم سے مقابلہ کرو، کیونکہ وہ ہمارے جان کے پیاسے بن گئے، بار بار خط لکھتے ہیں۔ تو اس وقت عبداللہ بن سعید ازدق کی شکست ہو گئی اور وہ لوگ دم پھر پھڑا کر کے وہاں سے بھاگ گئے، کوفہ گئے۔ جب کوفہ گئے تو وہاں جا کر کے بہت بڑی چال کھیلی انہوں نے اور پلاننگ یہ کی کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ کسی طریقے سے کوفہ بلایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے خطوط کا سلسلہ شروع کیا اور تقریباً 12,000 خطوط لکھے، اور اس میں یہ لکھے کہ ہم یزید سے ناخوش ہیں، یزید کے ہاتھ پر ہم لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اگر اللہ کا ڈر آپ کے پاس ہے، آپ کو ہم امین سمجھتے ہیں، حق کے راستے پر رہنے والے سمجھتے ہیں، اور آپ اگر نہیں آئیں گے تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے واسطے خط کے جاتے ہی اور پڑھتے ہی آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ آ جائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ جب بہت سارے خطوط پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاص چچا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور کہا کہ جائیے وہاں کا حالات دیکھیے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، اگر حالات سازگار ہو تو مجھے خط لکھیں، اس کے بعد میں یہاں سے اپنے اہل بیت خاندان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں تقریباً 18,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا ہم لوگ امام حسین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، یزید کو ہم اپنا خلیفہ نہیں مانتے، وہ ظالم ہیں، وہ شرابی کو شہ دیتے ہیں، شرابی کو شہ دیتے ہیں، جیسے گاؤں میں 4-5 شرابی ہو جائے
اور آپ اپنے گاؤں کے ذمہ دار کو جا کے بولیے کہ ان لوگوں کو گاؤں سے باہر بھگا دیجیے، وہ کیا کہیں گے؟ ہم کیسے بھگا دیں، ہم گاؤں سے کیسے بھگا دیں؟ ان کا گھر ہے، ان کا خاندان ہے، ان کا رشتہ دار ہے، ان کا سب ہے، ہم تو مجبور ہیں۔ اگر ہم بھگائیں گے ان کو تو ان کا خاندان ہی میرا دشمن بن جائے گا، ان کا رشتہ دار میرا دشمن بن جائے گا، کل ہو کر کے میرے ساتھ بہت بڑا مسائل کھڑا ہو جائے گا، ہم کیسے ان کو گھر سے بھگائیں؟ اس طرح کا معاملہ ہر دو سماج میں اور ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یزید کے نام حال پر وہ لوگ بیعت کرنا نہیں چاہتے، یہ حقیقت نہیں، یہ حقیقت نہیں کہ غلط ہے۔ چونکہ امام حسین کو وہاں بلانا تھا، ان کو وہاں مجبور کرنا تھا، اس لیے مسلم بن عقیل کی ان لوگوں نے اس طرح سے استقبال کیا، 18,000 لوگوں نے ان کے پیچھے آ کر کے ایسے نماز پڑھے کہ جیسا لگتا تھا مسلم بن عقیل کے لیے وہ لوگ جانتے تھے۔ بہت اچھا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کہ یہاں کے لوگ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بغیر استخارہ کیے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے مکہ چھوڑ کر کوفہ آ جائیں، 18,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہاں کا ماحول بہت سازگار ہے۔ یہ خط وہاں سے روانہ ہوا اور اس کے بعد کوفیوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر بند کر، اور بند کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے سے پہلے امام مسلم بن عقیل نے لوگوں سے کہا کہ صرف 2 منٹ کا مجھے موقع دیجیے، میں امام حسین کے نام ایک خط لکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نبی کے نواسے ہیں۔ اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے شہید کر دو گے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس سرزمین پر امام حسین کہیں شہید نہ ہو جائے، کل جا کر ہم نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرا خط میرے ہاتھ سے لکھا ہوا روانہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ استقبال کیے ہیں، عزت کیے ہیں، اور کل ہو کر کے وہ آئیں گے، تم لوگ ان کو شہید کر دو گے، ان کو مجبور کرو گے، اس وقت میرا انجام کیا ہو؟ اس لیے 2 منٹ کا موقع، کوئی مہلت نہیں ملی۔ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ چکے، اہل بیت پورے خاندان 72 آدمی کے ساتھ روانہ ہو چکے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ایک دانش مند جی ہوش آدمی ملا، انہوں نے کہا آپ یہیں سے مکہ لوٹ جائیں، کیونکہ یہ لوگ نہ آپ کے بھائی کے ساتھ وفا کیے تھے، یعنی امام حسن کے ساتھ ان کو بھی زہر دیا تھا، اور نہ یہ لوگ آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ وفا کیے، اور نہ یہ لوگ حضرت عثمان غنی کے ساتھ وفاداری سے کام لیے، یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ لوگ دوگلا ہیں، دوہرا رویہ کرتے ہیں، ان کے دیکھنے والا چہرہ کچھ اور ہے اور ان کے سینے میں کفر پلتا ہے، ان کے سینے میں کفر پلتا ہے۔ یہ عزت کے ساتھ آپ کو بلائیں گے اور ذلیل کر کے آپ کو شہید کر کے یہاں سے آپ کو قتل و قتال کر کے یہاں سے روانہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نواسۂ رسول ہوں، میں حضرت علی کے گود میں پلا ہوں، اور میں جنت کی شہزادی حضرت فاطمہ کا دودھ پیا ہوں، اس لیے نبی نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ حق کی صداقت کے لیے، ایمان کی بلندی کے لیے اگر کہیں لوگ بلائے تو وہاں سے ہم راستہ کاٹتے ہیں یا واپس ہو جائے۔ یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ مردانگی اور یہ صفت نواسۂ رسول کے اندر ہی پائی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ان کو منع کیا تھا، اور مکہ کے سرزمین پر بھی لوگوں نے منع کیا تھا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، لیکن کوفہ پہنچنے کے بعد 500 آدمی کا دستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا کہ آپ اب کوفہ آگے نہیں جا سکتے، یہیں ٹھہر جائیے۔ وہ جگہ کربلا کی جگہ تھی، وہاں پر
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 3 باتیں کی۔ ایک بات یہ تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں کسی کنارے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا یا کسی بارڈر پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اپنا خیمہ بنا کر کے وہاں رہ لوں گا، یا مجھے واپس مکہ جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے یزید سے جا کر کے ملنے دو۔ اگر ان کی بات میری بات کے مطابق ہو گئی تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، اگر نہیں ہوئی تو میں وہاں سے واپس مکہ آ جاؤں گا۔ لیکن ان لوگوں نے ایک بات بھی نہیں سنی، فوراً وہاں سے خط لکھا اور یزید کے نام خط لکھا کہ کوفہ کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ آ چکے ہیں، نبی کی نتنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور اس کے علاوہ پورے اہل بیت آپ کے خاندان شامل ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ خط لکھ کر کے یزید کے پاس لکھا۔ راستے میں ایک آدمی نے، ان کا نام لینا بھی میں نہیں چاہتا، ایک آدمی نے اس خط کو بدل دیا اور اس میں لکھا کہ امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ تلوار لے کر کے آئے ہیں، جن کو مقابلہ کرنا ہو وہ آ کر کے مقابلہ کریں۔ یہ خط کہاں گیا؟ یزید کے پاس۔ کوئی بھی آدمی ہو، اگر خط کا یہ رخ ہوگا تو غصہ ضرور آئے۔ یزید نے فوراً خط لکھا وہاں سے اور کہا کہ جس حال میں امام حسین اہل بیت ہیں اسی حال میں ان کو واپس میرے پاس لایا جائے، میں ان سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد جو ہوگا وہ کارروائی کرنے کی کارروائی کروں، کیونکہ خلیفہ بن چکے، بادشاہ کی اہمیت ہوتی، بادشاہ کے جاہ و جلال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا فوراً ان کو قید کر کے میرے پاس لایا جائے۔ اس خط کو اس شخص نے پھر بدل دیا اور اس میں یہ لکھا کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ امام حسین اور اہل بیت کو جہاں جس حال میں پاؤ اسی حال میں اس کو شہید کر دو، اسی حال میں اس کو شہید کر دو۔ ایک طرف یزید ہے، دوسری طرف امام حسین ہے، اور یہ سارے کاروبار بیچ میں ہو رہا ہے۔ یہ دوگلا پنی، خط کی بدلاؤ، یہ بیچ کے لوگ کر رہے ہیں، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے ان کو مارا تھا۔ یہی لوگ خط کو بدلے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے 10 محرم کو ظہر کی نماز کے بعد بڑے ہی بے دردی کے ساتھ اور بے حرمتی کے ساتھ ان کو ایسے دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا کہ ظہر کے بعد 3 دن سے لڑائی چل رہی تھی۔ ظہر کے بعد جب وہ اپنے گھوڑا پر سے گرے ہیں، ان کی زبان پیاس کی وجہ سے تالوں میں چپکی ہوئی تھی اور جسم کے اوپر 80 برچھے کے نشان تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جسم سے الگ کر دیا گیا، اس کے گھوڑے کو اس کے سر کے اوپر دوڑایا گیا، پورے خون سے لہو لہان کر دیا گیا، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک تشتری میں لے کر کے یزید کے حوالے کر دیا، ان کو ان کے پاس جا کر کے بھیجا۔ مورخ آگے لکھنے سے دنگ، وہ کہتے ہیں کہ یزید کے پاس جب امام حسین کا سر پہنچتا ہے تو اس وقت یزید کا کیا حال تھا وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، چونکہ ایک امیر معاویہ کا بیٹا ہے، امیر معاویہ کا خاص آدمی ہے، اور حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا ہے اور بے حرمتی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ان کے دربار میں تھے اور جو لوگ ان کے سر کو لے جانے والے تھے سب کو معزول کیا۔ پھر اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم ظہر کے بعد بہت ہی ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ خاندان نبوت، گلشن نبوت کے چراغ کو بجھا دیا گیا، چمن اسلام میں آگ لگا دی گئی، آپ کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے لیے قیامت تک کے لیے صبر و استقلال کا پہاڑ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آج کے نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ جس وقت ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، امام حسین نے ان سے کہا تھا پانی دے دو، 3 دن سے پیاسا ہوں، پانی نہیں پیوں گا، وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، چونکہ میں سفر میں ہوں، میں قصر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تلوار لہرا رہا تھا اور وہ نماز کے لیے پانی مانگ رہے تھے، ان لوگوں نے پانی نہیں دیا، ہاتھ اپنے زمین پر مارا، چہرے پر مارا، پھر زمین پر مار کے دونوں ہاتھ پر مسح کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد گھوڑا پر سوار ہوئے اور انہوں نے اس امت کو یہ سبق دیا کہ تلوار گردن پر لٹک رہی ہو لیکن نماز کبھی قضا نہ کرنا۔ میرے بھائیو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت بھی نماز پڑھ کر کے اس امت کو یہ سبق دے کر کے گئے کہ دنیا کی ساری مصیبتوں کو جھیل لینا، پہاڑ جیسی مصیبت سر پر آ جائے تو اسے برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے حکم کو کبھی مت توڑنا، اللہ کے حکم کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اس شریعت کے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو غلبہ دینے کے لیے اور اسلام کی صداقت کو آگے بڑھانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے، قربان کر دیے۔ آج بھی نوجوانوں کو یہ سبق دیتا ہوں کہ دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، اسلام کی پہچان کے لیے اگر جب بھی آپ کو بلایا جائے، ضرورت پڑ جائے تو اس وقت نہ اپنے خاندانوں کو دیکھنا، نہ اپنے بستی کو دیکھنا، نہ اپنے گھر بار کو دیکھنا، بلکہ سر سے کفن باندھ کر اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، نواسۂ رسول کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اور قیامت تک اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو قربانیاں ہم سے ہو سکتا ہے وہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ تحریک جو محرم کے مہینے میں لاٹھی لے کر، ڈھول تازہ لے کر اور تازیہ بنا کر کے کیا جاتا ہے، میں اس تحریک سے کسی کو منع نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم تحریک لے کر آگے نہ بڑھو، میں کہتا ہوں کہ وہ شجاعت پیدا کرو، میں کہتا ہوں وہ مردانگی پیدا کرو، میں کہتا ہوں وہ ایمانی غیرت پیدا کرو، میں کہتا ہوں وہ اسلامی جذبہ پیدا کرو، میں کہتا ہوں دنیا میں وہ انقلاب برپا کرو جو امام حسین نے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا، جو ان کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کہا تھا کہ تم آپس میں خون خرابہ کبھی نہ کرنا، بھائی بھائی نہ لڑنا، شوہر اپنے بیوی کو قتل نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور تم لوگ قبرستان کو جا کر اپنا مقبرہ اپنے سجدہ کی جگہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تم آپس میں بھائی خون خون کے پیاسے بن جاؤ۔ میں اس چیز کا سبق تمہیں دے کر کے نہیں جاتا ہوں، بلکہ یہ سبق دے کر کے جاتا ہوں کہ ہر گھر میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اسلام میں داخل ہر گھر میں ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جذبہ اور اسی حمیت، اسی انقلاب کو لے کر کے آگے بڑھے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ لاٹھی سیکھیں، تلوار سیکھیں، بھالا سیکھیں، مجاہد بنیے، آپ طاقتور مومن بنیے، کیونکہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، اور مضبوط مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا یہ سبق ہے۔ اس لیے مضبوط بنیے، ہمیشہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے آپ جو صلاحیت بنا سکتے ہیں آپ بنائیے، کیونکہ اسلام صرف نماز سے ہی نہیں پھیلا ہے، صرف سجدہ سے ہی نہیں پھیلا ہے، ضرورت پڑی ہے اسلام کو تو جنگ بدر بھی قائم ہوا ہے، احد بھی قائم ہوا ہے، تبوک بھی قائم ہوا ہے، اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دیکھیے دفاعی صلاحیت اگر آپ کے اندر نہیں ہے، دفاعی صلاحیت اگر آپ کے اندر نہیں ہے، صرف ماننے کی صلاحیت ہے اور اس میں جو رکاوٹیں آتی ہے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، تو ایک دن آپ کو دھکا مار کر گھر سے باہر کر دیا، پورا نظام، پورا سسٹم
آپ کو ہندوستان سے باہر کرنے میں لگا ہوا، پورا سسٹم آپ کو نیچے دبانے کے لیے سوچ رہی ہے، پوری سازش اور پلاننگ چل رہی ہے کہ اگر اس کا کوئی نیتا آگے بڑھ رہا ہے تو اسے خون کر دو، اگر کوئی طالب علم پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہے تو کوئی ایسا مقدمہ لگا دو کہ وہ جیل کے اندر جا کر سڑتا رہے۔ یہ سب بات بتانے کی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، یہ بتانے کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو شریعت ہمارے نبی لے کر کے آئے، جس دین کے لیے امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا، شہید کر دیا، اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے آپ مسجد کو جمعہ کی طرف بھر دیجئے۔ اللہ کی قسم، آپ کے جسم میں کرتا پیجامہ ہوگا، آپ کے سر پر ٹوپی ہوگی، آپ کو تلوار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے اندر اللہ نے ایسی ہیبت رکھی ہے، اللہ نے ایسی ایمانی طاقت اور شجاعت رکھی ہے کہ لوگ ایسے ہی دہلتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ حضرت عمر تلوار لے کر کے کسی کو نہیں مانا، صرف وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ وہ اپنے باغ کے اندر چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے روم اور فارس کا بادشاہ ڈر سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کیوں کانپ رہا ہے؟ ایمانی حمیت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا؟ کبھی نہیں مارا، ثابت نہیں کر سکتے۔ اپنی جان کے لیے، اپنے لیے اپنا بدلہ لینے کے لیے آپ نے کوڑا دینے والے عورت کو بھی نہیں چھوا، نہیں گالی دیا، گالی دینے والے کو نہیں چھوڑا، نہیں چھیڑا، اور اونٹ کی اوجڑی جس نے گلا میں ڈالا تھا اس کو بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن 3 کلومیٹر سے آپ کا ہیبت اور آپ کا رعب لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ دور سے ہی قریب آتے تھے تو لوگ موم بن جاتے تھے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے تھے، دور رہتے تھے تو بڑا بڑا بادشاہ بھی ڈر سے گھبراتے تھے، ایسا آدمی ہے کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں، یہ ایمانی جذبات تھا، یہ ایمان حمیت تھی۔ ایمان میں بہت طاقت ہے چونکہ یہ اللہ کا ہے، اور اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے نا، اس کا ایمان بھی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تلوار کے سائے میں رہ کر امام حسین نے نماز پڑھی تھی۔ میں سارے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بڑھاپے کے انتظار نہ کیجیے، نماز پڑھیے، اللہ کا حکم ہے۔ آنکھوں میں روشنی اللہ ہی نے دیا ہے، پاؤں میں طاقت اللہ ہی نے دیا ہے، انہی کی زمین پر چلتے ہیں، انہی کے آسمان کے سائے میں رہتے ہیں، انہی کے ہوا بھیجنے سے ہم سانس